نشرتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. 41ویں فصل، یہ آخری فصل ہے حضرات صحابہ، اہل بیت اور علماء کی محبت اور عظمت میں، جس کی وجہ ظاہر ہے کہ محبوب کے متعلقین طبعاً محبوب ہوتے ہیں، خاص کر وہ متعلقین جو محبوب کے محبوب اور ممدوح بھی ہوں، پھر خصوص جب کہ اس کے ساتھ ان کے ساتھ محبت رکھنے کے لیے محبوب کا حکم بھی ہو تو شرعاً بھی محبوب ہوں گے. اور سب سے بڑھ کر ایسی حالت میں اب محبوب تک رسائی بھی توقع نہ رہی ہو تو محبوب کے قائم مقاموں کو ہی غنیمت سمجھنا چاہیے. جیسے مولانا رومی فرماتے ہیں، چونکہ شد خورشید و مارا کرد داغ، چارہ نبوت در مقاش جز چراغ، چونکہ گرفت گلشتہ شد خراب، بوئے گرہ از کے جوئے مز گلاب. یعنی جب چاند نہ رہا، سورج نہ رہا تو چراغ سے پھر کام چلاؤ، اور جب گلستان نہ رہا تو جو خوشبو کی پھول ہے اسی سے کام چلاؤ. ان وجوہ پر نظر کر کے یہ حکم بالکل صحیح ہوگا کہ جن لوگوں کو ان حضرات کے ساتھ محبت تعلق نہ ہو اس کا دعویٰ حب نبی کے باب میں غلط ہوگا. اب اس کے متعلق بعض روایت مذکور ہوتی ہیں. پہلی روایت فضائل صحابہ، پہلی روایت حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرے اصحاب کا اکرام کرو کہ تم سب میں بہتر ہیں. روایت کا نسائی نے. دوسری روایت حضرت عبداللہ بن مغفل سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو میرے اصحاب کے بارے میں، میرے بعد ان کو نشانہ اعتراضات کا مت بنانا. جو شخص ان سے محبت کرے گا وہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرے گا، اور جو شخص ان سے بغض رکھے گا وہ میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھے گا. اور جو ان کو ایذا دے گا اس نے مجھ کو ایذا دی، اور جس نے مجھ کو ایذا دی اس نے اللہ تعالیٰ کو ایذا دی، اور جس نے اللہ تعالیٰ کو ایذا دی بہت جلد اللہ تعالیٰ اس کو پکڑے گا. روایت کس کو ترمذی نے. فائدہ جو شخص ان سے محبت کرے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سے محبت رکھنا اس سبب سے ہوگا کہ شخص کو مجھ سے محبت ہوگی تو ضرور میرے مخصوصین سے محبت ہونا لازم ہے. اس طرح ان سے بغض رکھنا بھی اس کی علامت ہوگی کہ شخص کو مجھ سے بغض ہے، اس لیے میرے مخصوصین سے بھی بغض ہے. گویا اگر مجھ سے محبت ہوتی تو ان سے بغض کیوں ہوتا جبکہ میرے محبوب اور ممدوح ہیں. تیسری روایت ہے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اصحاب کو برا مت کہو کہ اگر تم میں کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے تب بھی ان صحابہ کے ایک مد یعنی ایک سیر بلکہ نصف مد کے درجہ کو بھی نہ پہنچے گا. روایت کو اس کو بخاری مسلم نے، یعنی ثواب میں برابر نہیں ہوگا. اب فضائل اہل بیت. پہلی روایت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے اس لیے بھی محبت رکھو کہ وہ تم کو نعمتیں کھانے کو دیتا ہے، اور مجھ سے محبت رکھو کہ خدا تعالیٰ کے ساتھ محبت رکھنے کے سبب سے، یعنی اللہ تعالیٰ جب محبوب اور میں اس کا رسول محبوب اس لیے مجھ سے محبت رکھو، اور میری اہل بیت سے محبت رکھو میرے ساتھ محبت رکھنے کی وجہ سے، یعنی جب میں محبوب اور اہل بیت میرے منتصب اور محبوب ہیں تو ان سے محبت رکھو. روایت کو اس کو ترمذی نے. دوسری روایت ہے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فرماتے تھے کہ میرے اہل بیت کی مثال تم میں ایسی ہے جیسے نوح علیہ السلام کی کشتی، جو شخص اس میں سوار اس کو نجات ہوئی اور جو شخص سے جدا رہا ہلاک ہوا. روایت کس کو احمد نے. یعنی ان کی محبت اور مطابق موجب نجات ہے، بغض اور مخالفت سبب ہلاکت ہے. تیسری روایت حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں تم میں ایسی دو چیزیں چھوڑتا ہوں کہ اگر تم ان کو تھامے رہو گے تو کبھی میرے بعد گمراہ نہ ہوگے. ان میں ایک چیز دوسری سے بڑی ہے، ایک تو کتاب اللہ کہ وہ رسی آسمان سے زمین تک، اور میری اطرت یعنی اہل بیت، اور ایک دوسرے کبھی جدا نہ ہوں گے یہاں تک کہ دونوں میرے پاس حوض پر پہنچیں گے. سو ذرا خیال رکھنا میرے بعد ان دونوں سے کیا معاملہ کرتے ہو. روایت کس کو ترمذی میں. فائدہ کتاب اللہ سے مراد احکام شریعت ہیں جو دلائل اربعہ سے ثابت ہیں، جن کے ماخذ میں صحابہ اہل بیت فقہاء محدثین سب داخل ہیں. یہ خود ارشاد نبی ہے کہ ان دو شخصوں کا اقتداء کرنا جو میرے بعد ہوں گے ابو بکر عمر. روایت کو ترمذی نے حضرت حذیفہ سے. جیسے ارشاد ہے کہ میرے اصحاب مصر ستاروں کے ہیں
جس کا اقتداء کر لو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ روایت کہ اس کو رزین نے حضرت عمر سے، جیسا کہ حق تعالیٰ کا عام ارشاد ہے فصل و اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ اس میں سب علماء داخل ہو گئے، اور کتاب اللہ کی اطلاق مطلق حکم شریع پر حدیث میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقدمہ میں فرمایا کہ میں تمہارے درمیان کتاب اللہ کے موافق فیصلہ کروں گا۔ اس کے بعد آپ نے رشوت واپس دلائی اور ایک شخص کو 100 تازیانوں اور 1 سال کی جلاوطنی کی سزا دی، اور عورت کے لیے بشرط اس کے اعتراف کے کرے رجم تجویز فرمایا۔ صحیحین میں یہ روایت ہے۔ حالانکہ ان احکام مذکور میں بعض قرآن مجید میں نہیں ہے، بس تمسک کتاب اللہ سے مراد حدیث میں تمسک بھی احکام شریعت ہے، اور تمسک بعطرت سے مراد محبت اہل بیت کی ہوئی کہ وہ بھی واجبات ایمانیہ سے ہے۔ یا کہ عباس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کسی شخص کے قلب میں ایمان داخل نہ ہوگا جب تک تم لوگوں سے میرے اہل بیت سے اللہ رسول کے واسطے محبت نہ رکھے۔ روایت کہ اس کو ترمذی نے عبد المطلب بن ربیعہ سے۔ بس حاصل حدیث کا 2 چیزوں کی تاکید ہوئی، احکام شریعہ پر عمل کرنا اور حضرات اہل بیت سے محبت رکھنا۔ فائدہ اہل بیت میں حضرات ازواج کے خطاب کے درمیان یہ ارشاد ہے انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت، اور حدیث اس میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بار فرمایا واللہ ما علمت علی اہلی من سوء قط، پھر لغت میں اس کا مساعد ہے تو پھر اس میں کوئی شبہ کی گنجائش نہیں، بس ان سے محبت رکھنا واجب ہے، یعنی ازواج مطہرات سے۔ اگر کوئی شخص اس پر بھی قرآن حدیث میں دور اذکار تعبیری کی جاوے اور دوسرے دلائل سے ان کی فضیلت اور وجوب محبت ثابت ہے، چنانچہ حدیثوں بکثرت ان کے مناقب مذکور ہیں۔ قرآن مجید میں امہات المومنین فرمایا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خدمت کرنے والے کی مدح فرمائی ہے۔ چنانچہ حضرت ام سلمہ سے روایت ہے کہ آپ نے اپنے ازواج سے فرمایا تم لوگوں کے ساتھ میرے بعد جو شخص سلوک کرے گا وہ بڑا سچا اور نیکوکار ہے۔ روایت کی اس کو احمد نے۔ فضائل علماء ورثۃ الانبیاء، یعنی جو علماء بعمل ہیں یا دین کی اشاعت اور خدمت اور اہل دین کی روحانی تربیت میں کرتے ہیں، یہی کام تھا حضرات انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا، ورنہ علماء بے عمل کی سخت مذمت بھی آئی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے جو شخص اس غرض سے علم طلب کرے کہ علماء سے مقابلہ کرے گا یا جہلا سے مجادلہ کرے گا یا لوگوں کو اپنے توجہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ میں داخل کرے گا۔ فرمایا کہ جو شخص علم دین کو دنیا کے کسی مطلب کے لیے حاصل کرے گا وہ قیامت میں جنت کی خوشبو بھی نہ پائے گا۔ فرمایا کہ جہنم میں ایک وادی ہے جس سے جہنم ہر روز 400 بار پناہ مانگتا ہے، اور اس میں ریاکار علماء داخل ہوں گے۔ اب علماء بعمل کی فضائل کی روایت مذکور ہوتی ہے۔ پہلی روایت کثیر بن قیس نے ابو درداء رضی اللہ عنہ سے ایک بڑی حدیث میں روایت کیا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا کہ عالم کے لیے تمام مخلوق آسمان اور زمین کی اور پانی میں مچھلیاں استغفار کرتی ہیں، اور عالم کی فضیلت عابد پر ایسی جیسے 14ویں رات کی چاند کی فضیلت دوسرے کواکب اور ستاروں پر ہے۔ علماء وارث انبیاء کے، اور انبیاء نے دینار اور درہم میراث میں نہیں چھوڑا، صرف علم کو میراث چھوڑا ہے، تو جس نے اس کو حاصل کیا اس نے پورا حصہ حاصل کیا۔ روایت کی احمد ترمذی ابو داؤد ابن ماجہ دارمی نے۔ دوسری روایت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزر 2 مجلسوں پر ہوا جو آپ کی مسجد میں بیٹھے تھے، ان میں ایک عابدوں کی مجلس تھی، دوسرے عالموں کی۔ آپ نے فرمایا دونوں اچھے ہیں اور ان میں ایک بے نسبت دوسرے کے افضل ہے، تو یہ لوگ یعنی عابد جو ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور اس کی طرف التجا کرتے ہیں، تو اگر چاہے ان کو دے اور چاہے نہ دے، اور یہ دوسرے لوگ یعنی عالم ہیں جو دین کے احکام یا فرمایا علم کی باتیں سیکھ رہے ہیں اور جاہل کو سکھلاتے ہیں، تو یہ زیادہ افضل ہیں، اور میں بھی تعلیم کنندہ ہی ہو کر مبعوث ہوا ہوں۔ بس آپ ان لوگوں میں بیٹھ گئے تاکہ معلوم ہو جائے کہ جماعت خاص آپ کی ہے۔ روایت کس کو دارمی نے۔ تیسری روایت ہے حسن بصری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے 2 شخصوں نے پوچھا گیا جو بنی اسرائیل میں تھے، ایک تو عالم تھا کہ فرد ماہ اس کے ضروری متعلقات کے پڑھ لیتا، پھر لوگوں کو دین کی تعلیم دینے بیٹھ جاتا، اور دوسرا دن بھر روزہ رکھتا، رات بھر عبادت کرتا، سو ان میں کون افضل ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو عالم تھا جو فرض ماہ اس کے ضروری متعلقات کے پڑھ لیتا پھر لوگوں کو دین کی تعلیم دینے بیٹھ جاتا، اس کی فضیلت اس عابد پر جو دن بھر روزہ رکھتا اور رات بھر عبادت کرتا ایسی ہے جیسی میری فضیلت تم میں سے ادنا شخص پر۔ روایت کس کو دارمی نے۔
فائدہ ان احادیث علماء کا جان نشین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہونا ظاہر ہے۔ پہلی روایت میں تو وارث کا لفظ مسرہ ہے، اور دوسری روایت میں آپ کے ان میں بیٹھ جانا اس انتصاب خاص پر صاف دال ہے، اور تیسری روایت میں فضیلت میں عالم کو اپنے ساتھ تشبیہ دینا اس اختصاص کی واضح دلیل ہے، اور حضرات صحابہ اور آل ازواج کا تعلق اور ارتباط محتاج تنبیہ نہیں، بس ان سب جماعتوں سے محبت کرنا متمم ہے محبت نبویہ علی صاحب الصلاۃ والسلام کا۔ ہم جماعت خیر الخلق ایدہم رب السماء بتوفیق ایثاری، فحبهم واجب یشفی السقیم به ومن احبهم جنجو من النار، یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک مولانا باکثاری۔ یہ حضرات جماعت خیر خلق کی تائید، یہ حضرات جماعت ہیں خیر خلق کی تعین فرمائی ہے، ان کی رب سما نے توفیق و اظہار کے ساتھ سو ان کی محبت واجب ہے کہ مریض اس سے شفا پاتا ہے، سو جو شخص سے محبت کرتا ہے وہ آگ سے دوزخ سے نجات پاوے گا۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد انزل المخرج مقربك عند يوم القيامه اللهم لك الحمد كما انت صل على محمد كما انت وقل بنا كما انت انك انت التقوى والمغفرة اللهم اني اسالك باسمائك يا مؤمن يا مهيمن يا قريب خلصنا من الوباء والطاعون يا الله الامان يا الله الامان يا الله الامان يا ذا النعمة السابقة يا ذا الكرامة الظاهرة يا ذا الحجة البالغة خلصنا من الوباء والطاعون يا الله الامان يا الله الامان يا الله الامان يا قائم لا يزول يا عالم لا ينسى يا باقي لا يفنى خلصنا من الطاعون والوباء يا الله الامان يا الله الامان يا الله الامان يا حي لا يموت يا صمد لا يتم يا غني لا يفتقر خلصنا من الطاعون والوباء يا الله الامان يا الله الامان يا الله الامان یا اللہ یا رحیم یا قدیم من کل قدیم یا عظیم یا کریم من کل کریم خلصنا من الطاعون والوباء یا اللہ الامان یا اللہ الامان یا اللہ الامان یا منفی سلطانی عظیم یا منفی ملکی قدیم یا منفی علمی محیط یا منفی لطیف یا منو لطف شریف یا منفی ملکی غنی خلصنا من الطاعون والوباء یا اللہ الامان یا اللہ الامان یا اللہ الامان یا من الیہ یہرب العاصون یا من علیہ یتوکل المتوکلون یا من الیہ یرغب الراغبون یا من الیہ یلتجی الملتجیون یا من الیہ یفزع المذنبون خلصنا من الطاعون والوباء یا اللہ الامان یا اللہ الامان یا اللہ الامان اللہم انی اسألک ببقائک یا عالم یا قائم یا غفور یا بدیع البقاء یا واسع اللطف یا حافظ یا حفیظ یا مغیث یا صمد یا خالق یا نور قبل کل نور یا نور کل نور یا اللہ خلصنا من الطاعون والوباء یا اللہ الامان یا اللہ الامان یا اللہ الامان یا منفی قولی فصل یا منفی ملکی قدیم یا منفی حلمی لطیف یا منفی عطائی شریف یا منفی امری حکیم یا منفی عذابی حضر خلصنا من الطاعون والوباء یا اللہ الامان یا اللہ الامان یا اللہ الامان اللهم انی اسألک باسمائک الحسنى یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ارحم الراحمین خلصنا من الطاعون ومن الوباء والطاعون یا اللہ الامان یا اللہ الامان یا اللہ الامان اسألک ان تجیرنا من عذابک واغفر لنا ولآبائنا وامہاتنا ولازواجنا وذریاتنا ولجميع المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منهم والاموات نجنا من جميع القربات واعصمنا من جميع الآفات وخلصنا من البلیات وادفع عنا الوباء والطاعون نعوذ من الهم وهجوم الوباء ومن موت الفجاء ونعوذ من درك الشقاء وسوء القضاء ونعوذ من جميع قضاياك وبلاياك یا حی یا قیوم یا رحیل یا رحیل یا تمشیشہ برحمتک یا ارحم الراحمین صلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما.